کلاس روم پاپولیشن اینڈ مینجمنٹ آف لرننگ. کلاس روم پاپولیشن جو ہے اس کا مینجمنٹ آف لرننگ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. ہم جب کلاس روم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو آ جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ اس چیز کا خیال کریں کہ آپ کے اسکول میں اور آپ کے کلاس روم میں ایڈیکویٹ فیسلٹیز آر پرووائڈیڈ ٹو سیٹ اینڈ مینج اسٹوڈنٹس. یہ بے حد ضروری ہے. جب آپ ایک کلاس روم میں جائیں تو آپ اس چیز کو خاص خیال رکھیں اس چیز کا کہ کلاس روم کے اندر چیئرز، ٹیبلز، اس کے علاوہ جو بھی مٹیریلز ریکوائرڈ ہیں ان سب کی جو تعداد ہے وہ اسٹوڈنٹ کی تعداد کے ساتھ میچ کرے. آئیڈیلی اسپیکنگ ہم ایک ٹیچر کے ساتھ جو 30 اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک اچھی اور ایک آئیڈیل کلاس روم سچویشن کہتے ہیں. تو جہاں ہم ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کی بات کرتے ہیں وہاں 1:30 کی بات کرتے ہیں. یعنی ایک ٹیچر اور اس ٹیچر کے ساتھ 30 جو ہیں اسٹوڈنٹس، دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ریزنیبل ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی کلاس روم میں 30 طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں تو ان 30 طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے پراپر فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈیڈ ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر مینجمنٹ پرابلمز جو ہیں وہ ایرپٹ کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں. تو جب اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ریشو کی بات کرتے ہیں تو 1:30 کا جو ریشو ہے جیسے میں نے کہا دس از کنسیڈرڈ ایز اے گڈ ریشو اینڈ اٹ سم ہاؤ گارنٹیز ایفیشنسی آن بوتھ سائڈس. ٹیچر جو ہے وہ بھی ایفیشینٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے کیونکہ جو کلاس روم سائز ہے جو کلاس روم پاپولیشن ہے وہ ریزنیبل ہے اور اسٹوڈنٹس بھی ٹیچر کے ساتھ اچھی ریپو بلڈنگ کر سکتے ہیں بیکاز دے نو دیٹ ٹیچر کین اٹینڈ ٹو دیئر انڈیویجول پرابلمس آلسو. لیکن اگر کلاس روم پاپولیشن اس سے زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے ٹیچر کے لیے ہر اسٹوڈنٹ کی بات کو سمجھنا اور ہر اسٹوڈنٹ کے پرابلم کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ بے حد مشکل ہو جائے گا. سو پلیز انشور کہ جب آپ اپنے اسکول میں کلاس رومز کے سیکشنز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو سامنے رکھیں کہ ایک سیکشن میں آپ کتنے طالب علم بٹھا رہے ہیں. اور اگر آپ کا جو اسٹوڈنٹ نمبر ہے وہ 30 سے بڑھ جاتا ہے یا عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنی چھوٹی کلاس ہوگی اس میں جو کم اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچر کے لیے کنوینئنٹ ہوں گے ہینڈل کرنے کے لیے کیونکہ جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنے جو ہیں اس کے بیہیویئرل ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. تو وہاں پھر آپ اسسٹنٹ ٹیچرز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ بینگ اے میجر اسٹیک ہولڈر آپ نے اس کی جو فیسلٹی ہے اور اس کی جو کنوینئنس ہے وہ آپ نے پہلے دیکھنی ہے. تو جو 1:30 کی ریشو ہے اس سے ایک تو ٹیچر اسٹوڈنٹ ایفیشنسی جو ہے وہ انشور ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو کوالٹی آف پروڈکٹس ہیں جو اسٹوڈنٹ ہے دیٹ از اے کوالٹی پروڈکٹ دیٹ یو آر ورکنگ وتھ وہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے تیار ہو جاتا ہے بیکاز دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ دے کم ان کلوز انٹریکشن ود ایچ ادر. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وین یو آر ان دا کلاس روم you as a teacher you are not just there to conduct a lesson, you are there to do other things which may involve attending to students problems and issues. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم adequate facilities provide کرتے ہیں and when we and the students we are in good rapport building, measures are taken. At the same time ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر اتنا ایکسیڈ نہ کر جائے کہ ہمارے لیے مشکل ہو. جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک کلاس روم جو ہے اٹس اے ویل لیڈ آؤٹ کلاس روم اور اس میں پراپر فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں. اسٹوڈنٹس بہتر طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں, ٹیچر بہتر طریقے سے اس میں موو اراؤنڈ کر سکتی ہے اور دیر از اے رک پرووائڈیڈ جہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھ سکتے ہیں. لیکن یہ ارینجمنٹ ایک خاص تعداد کو ہینڈل کر سکتی ہے. اگر تعداد جو ہے اسٹوڈنٹس کی وہ بڑھ جائے گی تو یہی ارینجمنٹ جو ہے یہی مٹیریل فیسلٹیز جو ہیں یہ کم پڑ جائیں گی. تو اس چیز کا جو ہے وہ آپ احتیاط کریں کہ جو بھی چیز کلاس روم میں پرووائڈ کریں دیٹ کوانسائڈز ویل ود دا اسٹوڈنٹ نمبر. ایڈیکویٹ ہیومن اینڈ مٹیریل فیسلٹیز جو ہیں یہ جب تک آپ پرووائڈ نہیں کریں گے تب تک ایڈیکویٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیسز کین ناٹ گو آن. سو ان آرڈر ٹو ہیو ایڈیکویٹ and reasonable
teaching and learning processes in the classroom, it is very important to ensure that adequate facilities are provided and student population is taken care of.